بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ شہر کے سب سے پر رونق علاقے میں شام کا وقت تھا۔ ایک نوجوان بزنس مینیجر جس کے چہرے پر کامیابی کی جھلک نمایاں تھی، اپنی برانڈ نیو ٹویوٹا کورولا میں دفتر سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ڈی ایچ اے کے آرام دہ اور جدید گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں اگلے بزنس میٹنگز، پروجیکٹس اور آنے والے دنوں کی مصروفیات کا ہجوم تھا۔ گاڑی کی خوشبو اور اس کی چمک دمک اسے اپنی محنت اور مقام کی یاد دلاتی تھی۔ راستہ بدلتے ہوئے وہ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں داخل ہوا۔ تنگ گلیاں، ادھوری سڑکیں، چھوٹی جھگیاں، ننگے پاؤں بچے اور غربت کی نشانیاں ہر طرف دکھائی دے رہی تھیں، لیکن وہ ان سب سے بے پرواہ بس اپنے خیالات میں ڈوبا آگے بڑھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو بھاگتا ہوا سڑک کی طرف آیا۔ اس نے فوراً بریک لگائی تاکہ بچہ محفوظ رہ سکے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ ایک اینٹ اس کی نئی کار کے دروازے پر زور سے لگی تھی۔ نوجوان کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور بھاگ کر اس بچے کو پکڑ لیا۔ نوجوان بزنس مین کے اندر غصے کی شدت تھی۔ وہ چیخا، اندھے ہو کیا؟ پاگل ہو کیا؟ یہ نئی گاڑی ہے، تمہارے باپ کے پیسے ہیں کہ یہ دروازہ بنوائے گا؟ اس کے الفاظ زہر کی طرح کڑوے تھے۔ بچہ کپ کپاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میلے کپڑوں اور گرد آلود چہرے پر بے بسی اور ندامت تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، صاحب معاف کر دو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں ہاتھ ہلا ہلا کر بھاگ رہا تھا، لیکن کوئی نہیں رکا۔ میں مجبور ہو گیا تو یہ اینٹ اٹھائی۔ نوجوان کچھ پل کے لیے رکا، لیکن پھر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے بچے کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، یہ حرکت کیوں کی؟ بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے قریب کے نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ادھر میرا باپ گرا پڑا ہے، وہ وزنی ہے، میں اکیلا اٹھا نہیں سکا، وہ معذور ہے اور وہیل چیئر الٹ گئی ہے۔ کوئی سننے والا نہیں۔ گاڑی تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرے ابا تھوڑی دیر اور وہاں پڑے رہے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کیا آپ کی گاڑی ایک انسانی جان سے قیمتی ہے؟ آپ بتائیں میں اور کیا کرتا؟ یہ سن کر بزنس مین کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ بچے کے ساتھ لپکا۔ جیسے ہی نشیبی علاقے میں پہنچا، آگے ایک معذور شخص اوندے منہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک ٹوٹی ہوئی وہیل چیئر پڑی تھی اور قریب ہی چاول بکھرے ہوئے تھے۔ بچہ باپ کو دیکھ کر پھر رونے لگا۔ صاحب مہربانی کرو، میرے ابا کو یہاں سے باہر نکال دو۔ نوجوان کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ لگائی ہو۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ اپنی گاڑی کے ڈنٹ پر چیخ رہا تھا، اور اب اس کے سامنے غربت، بے بسی اور مجبوری کا سب سے بڑا منظر تھا۔ اس نے اپنے قیمتی سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پورے زور سے معذور شخص کو اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ اس دوران اس کا سانس پھول گیا، لیکن آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ معذور شخص کا چہرہ خراشوں سے بھرا تھا۔ نوجوان بھاگا اور گاڑی سے ٹیشو پیپر لے کر آیا۔ اس کی خراشوں کو صاف کرنے لگا، پھر اپنے بٹوے سے 30,000 روپے نکالے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ معذور کے لب ہلنے لگے اور وہ بار بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگا۔ بچہ باپ کے پاس کھڑا رو رہا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ اس نے بار بار نوجوان کی طرف دیکھا اور ہچکیوں میں شکریہ ادا کیا، پھر باپ کو وہیل چیئر پر دھکیلتے ہوئے اپنی جھگی کی طرف لے گیا۔ نوجوان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ اسے وہ بچہ اور اس کے الفاظ یاد آنے لگے، کوئی نہیں رکا تو مجھے اینٹ مارنی پڑی۔ نوجوان کے پاس وہ ٹویوٹا کورولا مزید 5 سال رہی، لیکن اس نے ڈینٹ والے دروازے کو کبھی مرمت نہیں کروایا۔ جب کوئی پوچھتا
کہ دروازہ کیوں نہیں بنواتے، تو وہ مسکرا کر بس ایک ہی جملہ کہتا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنا پڑے۔ ناظرین کرام، ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور دبی ہوئی سرگوشیاں ہوتی ہیں، اگر ہم انہیں سن لیں تو کبھی اینٹ مارنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔